عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ حدیث کو اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ جس طرح لذیذ اور ذائقہ دار مادی غذاؤں میں ایک لذت ہوتی ہے جس کو صرف وہی آدمی پا سکتا ہے جس کی قوت ذائقہ کسی بیماری کی وجہ سے معوف اور خراب نہ ہوئی ہو، اسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور حلاوت ہے، لیکن وہ انہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے قلبی کے ساتھ اللہ کو اپنا مالک اور پروردگار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول اور اسلام کو اپنا دین اور زندگی کا دستور بنا لیا ہو، اور اللہ کی بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ اسلام کی پیروی کو ان کے دل نے اپنا لیا ہو، یعنی اللہ و رسول اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق محض رسمی یا محض عقلی یا دماغی نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ دلی گرویدگی ہو۔ اسی حدیث میں رضا کا لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو یہ نصیب نہیں، یقیناً ایمانی لذت حلاوت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں اور اس کا ایمان کامل نہیں۔ اوپر کی حدیث سے بھی جڑی ہوئی بات اسی حدیث کے اندر بھی بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سن کر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے، ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے جو انسان اللہ کو اور اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں کو مانتے ہوئے ان سے راضی ہو جائے گا، اسے ایمان کا مزہ محسوس ہوگا۔ اب ایسا بولے تو کیا؟ اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا مثال کے ذریعے سے۔ ایک آدمی ہے جس کے اندر کچھ بھی کھائے تو وہ اچھی ہے یا بری ہے، مزہ کے اعتبار سے، چیز کے اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے، خراب اور اچھے ہونے کے اعتبار سے اس کو محسوس کرنے کی طاقت ہونا چاہیے۔ اب ایسا آدمی کچھ کھا رہا ہے تو کھا کر کے فوراً کہہ دے گا کہ یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، اس کے اندر یہ چیز کی کمی ہے، یہ چیز خراب ہو گئی ہے، یہ تازی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے اندر چیز کو سمجھنے کی اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح جس انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اس انسان کو بھی جو ہے اس دین پر عمل کرنے میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ جس انسان کا تعلق اللہ کو رب ماننے کے اعتبار سے اور محمد الرسول اللہ کو رسول ماننے کے اعتبار سے اور اسلام کو اپنا دین ماننے کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ آدمی تیار ہوتا ہے، اس آدمی کے دل میں جب بھی نیک عمل ہوتا ہے، جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو ایسا آدمی کا دل جو ہے اس عمل سے مزہ حاصل کرتا ہے۔ تو دونوں حدیث کے اندر یہی بات اہم بات ہے کہ ایمان کی لذت اور نیک عمل پر خوشی اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے 100% تیار ہو جائے۔
اس حدیث کے اندر صاف الفاظ میں سمجھایا گیا کہ اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جو پیغام ہمیں مل رہا ہے اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے 100% آگے بڑھنا چاہیے۔ جس انسان کے اندر یہ کیفیت ہوگی وہی انسان کا دل جو ہے ایمان نیک عمل سے لذت محسوس کرے گا۔ گناہ کرنے پر دل کے اندر ایک الگ قسم کی شرمندگی، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی لذت اور ایسی خوشی ہمیں بھی ہر نیک عمل پر محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔